وسلم دائما أبدا. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا یعنی اول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کے سلسلے میں اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو کئی طرح سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. خصوصاً پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ ربیع الاول میں تشریف لانا اس دنیا انسانی کے لیے عظیم سعادت کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ میں تشریف لانا اور خصوصاً 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کا دن پیش کرنا حالانکہ اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ بعض علماء، بعض مفسرین کے یہاں 9 تاریخ کا 9 ربیع الاول کا اور بعض کے یہاں 8 ربیع الاول کا، یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ آپ کون سی تاریخ میں تشریف لائے. لیکن موجودہ وقت میں اس کی تشہیر اس طرح سے ہوئی کہ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے. اس سلسلے میں کافی جدید دور میں بھی لوگوں میں اختلاف ہے. اس کے احترام میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی لوگوں کو اختلاف ہے. دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر جس کو خوشی نہ ہو، اور آج بھی آپ کی ولادت کا دن جو یاد کرتا ہے اس تاریخ کو اور اس صبح کو، یقیناً اس کی آنکھیں خوشی سے اشکبار ہو جاتی ہے کہ اس تاریخ میں، جس تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ کتنی عظیم ترین لمحہ ہوگا اور کیسی صبح ہوگی. سیر میں مورخین نے لکھا ہے کہ جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جس صبح، اس دن کئی ایسے نظارے دیکھنے کو ملے. کفر کے بتکدوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی. بہت سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی جنہیں دیکھ کر اس وقت کے راہبوں نے، پادریوں نے کہا کہ اس سرزمین پر اس آخری نبی کا وجود ہو چکا ہے جس کا اس عالم انسانی کو انتظار ہے. فاطمہ بنت عبداللہ، یہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ ہے. یہ فرماتی ہے جس وقت حضرت آمنہ کے بطن سے محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی.
اور میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ستاروں کا ایک جھنڈ سر کے اوپر منڈلا رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ میرے اوپر گرا. اور ایک ایسی کیفیت اور پرنور روشن ماحول بنا ہوا تھا اور آپ کے حجرے میں خوشبو ایسی پھیل رہی تھی کہ ایسی خوشبو عرب کی سرزمین پر کسی کے یہاں ایسی خوشبو نہ بنتی ہے نہ ایسی خوشبو ملتی ہے. بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیٹ میں موجود تھے اس وقت میں عجیب و غریب کیفیات محسوس کرتی تھی. رات کو سوتی تھی تو عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی اور قضاء حاجت کے لیے جب میں راستے پہ چلتی تو پتھر مجھے سلام کرتے, درخت مجھے سلام کرتے. یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ مائی آمنہ فرماتی ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتی تو تمام درخت ارد گرد جتنے ہوتے سب اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑ کے آتے اور مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے تاکہ کسی انسان کی مجھ پر نظر نہ پڑے. اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر میں لوٹتی تو پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ جہاں میں نے قضاء حاجت کی اس کی کیفیت کیا ہے تو زمین پھٹ جاتی اور اپنے اندر ان تمام گندگیوں کو سمو لیتی. مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ میں نے قضاء حاجت کہاں کی ہے. یہ کیفیت محسوس کرتی تھی. فرماتی ہے کہ جس وقت عرب کی سرزمین پر مشہور گرمی کا زمانہ اور گرمی کا موسم مشہور عرب کے علاقوں میں, بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب رات کو میں سوتی تھی تو ایک ٹھنڈی ہوا ایسی محسوس ہوتی تھی, نہ اس کے آنے کی کوئی کھڑکی ہوتی تھی نہ کوئی دروازہ. مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہوا کر رہا ہے اور ہوا کے ذریعے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے عجیب و غریب حالات دیکھے. کبھی میں ڈر بھی جاتی, کبھی محسوس کرتی, کبھی ایسا ہوا نہیں, ایسا ہوتا نہیں, یہ کس طرح سے ماجرا ہے. تو دادا عبد المطلب سے عرض کیا کہ میں اس طرح کے حالات محسوس کرتی ہوں. عبد المطلب فرماتے ہیں اب یہ تو عجیب و غریب بات ہے, اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. لیکن جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے صبح کا سہانا وقت تھا اور آپ ایسے موقع پر تشریف لائے کہ فجر کا صبح صادق کا ٹائم تھا اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو شہادت کی انگلی آپ کی اوپر تھی. مائی آمنہ فرماتی ہیں عجیب بچہ تھا, میں کیا سمجھتی, کس طرح سمجھتی, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہر بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے, میرا محمد نہیں رویا. ہر بچہ خون کے ساتھ آتا ہے, پانی کے ساتھ آتا ہے, میرا محمد بغیر خون پانی کے ساتھ آیا, بالکل صاف ستھرا تھا. اور جب مائی آمنہ فرماتی ہے کہ ان تمام مراحل کو دیکھنے کے بعد عبد المطلب سے جب یہ سارے صورتحال جب ذکر فرمایا تو عبد المطلب نے کہا بہو صاحبہ میں بھی اس طرح کا خواب دیکھتا ہوں جو عجیب و غریب ہے, اور میں تو یہاں تک خواب دیکھتا ہوں کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے. مجھے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے جبکہ اس نام کا بچہ نہ پوری سرزمین عرب میں تھا, نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ایسا بچہ نام رکھا گیا, صرف محمد. لیکن آپ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں عرب میں ایک نام دادا عبد المطلب کے ذہن میں خواب کے ذریعے سے ڈال دیا جاتا ہے. یہ سب اللہ کا نظام اپنے نبی کی عظمت و الفت کو پوری دنیا کو عیا کر دیا کہ ابھی محمد تشریف نہیں لائے ہیں, لیکن جس وطن میں, جس گھر میں, جس قبیلے میں محمد تشریف لانے والے ہیں اس گھر کی کیفیت, اس مائی کی کیفیت, اس تمام گھرانے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بدل کر رکھ دیتا ہے اور عظمت و استقلال اور محبت و الفت اور خوشبو اور عطر سے اس گھر کو مالا مال کر دیتا ہے. کس طرف سے کوئی جاتا ہے وہ خوشبو محسوس کرتا ہے. عبد المطلب یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ دادا بھی پریشان کہ معلوم نہیں یہ خوشبو کس چیز کی. یہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہے.
جب ولادت ہو گئی، عام طور پر عرب کا دستور تھا کہ قبائل میں مکے سے دور کسی گاؤں دیہات کے بچوں کو پرورش کرنے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ وہ دستور تھا، وہ اس دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات کی نشو نما کے لیے بھیج دیا کرتی تھی تاکہ شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ عرب میں جتنی مائوں نے اپنے بچے جنم دیے تھے، سب اس انتظار میں تھیں کہ میرے بچے کو لینے والا کوئی آ جائے، میرے بچے کو لینے والا کوئی آ جائے۔ ہر کوئی اپنے انتظار میں تھا۔ لوگ اپنے اپنے قبیلے سے آتے اور ایک ایک بچہ لے کر چلا جاتا۔ ہر ایک کے سامنے محمد رسول اللہ کو پیش کیا گیا، لیکن لینے والا یہ پوچھتا کیا اس کا باپ ہے؟ کہتا نہیں، یہ یتیم ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد وہ ہٹ جاتا کہ نہیں، جب یہ یتیم ہے تو ہمیں انعام چاہیے، ہمیں اس کا حفاظت چاہیے، ہمیں تو اس کی پرورش میں کچھ انعام چاہیے، لہذا جب اس کا باپ نہیں ہے تو ماں کیا دے سکتی ہے؟ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تیری قسمت کو سلام دائی حلیمہ، جب آتی ہیں لاغر اونٹنی میں آتی ہیں، کمزور اونٹنی میں آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہیں، اور خود غریب اور قحط سالی کے زمانے سے اٹھ کے آئی ہے، علاقے میں قحط سالی ہے، خود غریب ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سواری کمزور ہے۔ سب اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے۔ دائی حلیمہ دیکھتی ہے کوئی بچہ نہیں ہے، ایک ہی بچہ ہے۔ شوہر نے کہا چلو اب تو کچھ رہا نہیں۔ کہا نہیں، تمام سہیلیوں نے اپنے بچے لیے ہیں، لیکن میں بغیر بچہ لیے جاؤں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ یتیم ہی صحیح، ہو سکتا ہے اس کی قسمت سے میرا گھر اجاگر ہو جائے۔ دائی حلیمہ کو کیا معلوم تھا تیری تقدیر سنور جائے گی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لیا اور رات کی تاریکی تھی، قیام فرمایا تو دیکھا یہ کہ دائی حلیمہ کے تھن خود سوکھے ہوئے تھے، ان کی چھاتی پر دودھ نہیں اتر آتا تھا۔ جیسے محمد الرسول اللہ کو گود میں لیا، تیسے ہی سینے میں دودھ بھرایا، جسم توانا ہونے لگا، مضبوطی چھا گئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، ان کو بھی ساتھ لیے ہوئے آئی تھی، دونوں کو دودھ پلایا اور سلا دیا۔ وہ سواری، وہ اونٹنی جس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، کمزور تھی، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ شوہر نے دودھ نکالا، دودھ پیا، دونوں میاں بیوی سواری لے کر چل پڑے۔ راستے میں تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پہ تو سوار ہو کے آئی تھی؟ کہا یہ وہی سواری ہے۔ کہا لگتا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں وہی سواری ہے، میرے پاس دوسری کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے بنو سعد کے قبیلے میں، دائی حلیمہ کے گھر، آپ علیہ السلام کی برکت سے دائی حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہے وہیں پر جایا کرو۔ انہیں کیا معلوم تھا حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے۔ 2 سال مکمل ہو گئے رضاعت کے دودھ پلانے کی عمر، لے کر کے دائی حلیمہ مکہ آئی اور مائی آمنہ کو پیش کیا کہ یہ لیجئے آپ اپنا بچہ، لیکن دل اندر سے دکھ رہا تھا اور اجازت طلب کی، درخواست کی، اصرار کیا کہ مائی حلیمہ آمنہ کچھ عرصے کے لیے اور میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، پرورش کا کچھ اور ایام مجھے دے دو، اس کے بعد تمہارا تو ہے تم لے لینا۔ اصرار کرنے کے بعد دادا عبد المطلب نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لے جاؤ۔ 2 سال کا عرصہ اور گزرا، تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر میں شخص صدر ہوا، جو فرشتہ آیا، سینے کو چاٹ کیا اور پھر آپ کے دل کو نکالا، دھویا، پھر لگایا۔ پھر یہ منظر دیکھ کر برابر کی رضائی بھائی نے ماں کو خبر کیا۔ دائی حلیمہ سارا منظر سن کر گھبرا گئی، کہا نہیں اب یہ بچہ واپس کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات پیش آ جائے۔ پھر حلیمہ لے کر کے آئی، آنے کے بعد بی بی آمنہ سے کہا آپ اپنا بچہ آپ لے جائیں۔ 36 سال کی عمر تھی، 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے مدینہ، اور اس وقت پیدل چلنا ہے۔ آپ علیہ السلام اور دادا عبد المطلب اور
ایک غلام باندی جو آپ کی باندی تھی، اس باندی کو لے کر یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینہ روانہ ہوتا ہے۔ 1 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد نانی کے یہاں سے رسول پاک علیہ السلام والدہ کے ہمراہ مکہ آتے ہیں۔ والدہ کی طبیعت سفر میں خراب ہوئی، مقام ابوا میں اللہ کو پیاری ہو گئی، وہی دفن ہو گئے۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ آئے۔ دادا عبد المطلب حیران تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ کئی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، اور مکے کے اندر کعبے کے احاطے میں دادا عبد المطلب کے لیے ایک پتھر بنایا گیا تھا اونچائی پر بیٹھنے کے لیے، اور پورا قبیلہ قریش نیچے بیٹھتا تھا۔ کوئی سامنے یا برابر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ خود آپ کے سگے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے تو قریش کے لوگ اور خود آپ کے چچا لوگ روک دیتے تھے کہ نہیں، وہ جگہ دادا کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن دادا کو معلوم تھا یہ عظیم الشان بچہ ہے، روک دیتے کا نہیں، اس کے لیے ہے، اس کو آنے دو۔ کا یہ عظیم شخصیت ہے۔ اب دادا کو بھی اس بارے میں پوری طرح معلوم نہیں تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا، اس سے محبت ایسی لگن پیدا ہو گئی رسول پاک علیہ السلام سے۔ تقریباً 8 سال 2 ماہ کچھ عرصے پر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت اپنے بیٹوں میں ابو طالب کو بلایا، کیونکہ تمام بیٹوں میں یہ نہایت ہی شریف اور نہایت ہی صلاحیت مند بیٹا تھا۔ کہا میرے جانے کے بعد میرے پوتے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی پرورش تیرے ذمہ ہے۔ بیٹے نے بھی وصیت نبھائی، اور وصیت نبھائی نہیں بلکہ حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 25 سال کی ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کا فیصلہ فرمایا، بلکہ پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا، آپ کی امانت، صداقت، دیانتداری، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام پیش کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی معزز مالدار خاتونوں میں تھی۔ چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے اگر آپ اس چیز کے لیے راضی ہیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے نکاح فرمایا، اور اسی 40 سال عرصے کے اندر آپ نے جو زندگی پیش کی ہے عرب میں، اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب نبوت کا اعلان فرمایا، دین حق کا اعلان فرمایا، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، تاریخ نے سب کچھ لکھا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ جو منظر پیش آیا ہے وہ تمام نبیوں کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن جس وقت ایک وقت میٹنگ اور مشورہ کرنے کے بعد اب ابو طالب کے پاس آتا ہے اور کہتا ابو طالب تم معزز ہو، تمہارا گھرانہ معزز ہے، تمہاری قدر کرتے ہیں، یہاں شریف لوگ ہو، لیکن اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے دین کے خلاف علیہ بغاوت لے کے پھر رہا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو بہتان لگا رہا ہے، لہذا اس کو جھٹلا رہا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم حد سے گزر جائیں گے۔ چچا ابو طالب کو خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عرب کے جوہالہ ہے، جانتے تھے۔ بھتیجے کو بلایا، نم آنکھوں سے کہا بھتیجے یہ عرصہ میرا تیرے ساتھ، اور میں نے جتنی مجھ سے ہو سکی وفاداری میں نے کی، میں نے پشت پناہی کی، اب یہاں مسئلہ عقیدت کا ہے، مسئلہ دین و مذہب کا ہے۔ اگرچہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں تیری حمایت میں ہوں، تیری پشت پناہی میں ہوں، لیکن یہ عرب کے لوگ بہت خطرناک ہے، تم جانتے ہو یہ ضدی بھی ہے، یہ شریر بھی ہے۔ یہ ابھی میرے پاس آئے کچھ دیر پہلے، آپ کے لیے سب کچھ کہہ کے گئے ہیں، حکومت چاہیے حکومت کے لیے بھی، سلطنت چاہیے سلطنت بھی، سواریوں کا انتظام چاہیے عمدہ سے عمدہ، عرب کی حسین جمین لڑکیوں سے شادی کی خواہش ہے وہ بھی، جو چاہتے ہو میرے بھتیجے سب کچھ آفر ہے، آپ اپنے اس کلمے سے باز آئے۔
پیارے پیغمبر کا اس وقت کا جو جملہ تھا اس کو تاریخ نے لکھا ہے. فرمایا چچا جان آپ کو اگر ساتھ رہنا ہے رہیے, نہیں رہنا کوئی پرواہ نہیں. اگر یہ اہل عرب میرے ایک ہاتھ میں سورج جو کہ ممکن نہیں ہے, ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر لا کر رکھ کے رکھ دے تو میں اپنے رب کی توحید سے دور کے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. بھتیجے کی جذبات اور الفاظ کو سننے کے بعد ابو طالب نے کہا جب تک میری زندگی ہے تیرے لیے ہے, اب تو اپنے مشن کو جاری رکھ, جو ہوگا وہ میں سمجھوں گا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سلسلہ یہاں سے یہاں نبوت کی اس سیڑھی تک آ چکا ہے. اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ماہ ربیع الاول میں یا اسی مہینے کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ولادت, آپ کی سیرت, آپ کی پاکیزگی کو ہمیشہ انسان بلکہ ہر ایک امتی کو اس کے ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے, اس کی یاد دہانی میں رہنا چاہیے, اس کے محفلیں اس کی ہونی چاہیے. ایک خاص بنا لینا کہ ماہ ربیع الاول ایک نسبت ہے ربیع الاول کے مہینے کو آپ کی پیدائش سے. لیکن بعد فرقہ بعد جماعت وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جشن, آپ کی پیدائش کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ انتہائی شریعت سے دور ہے. اس کا شریعت کی اصطلاح میں کوئی عنوان نہیں ہے. نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے, نہ فقہا نے, نہ آپ کے بعد آنے والے مجتہدین مفسرین نے, کسی نے آپ کی یوم ولادت کو اس انداز میں نہیں منایا جو آج بدعت کی شکل میں آپ کی ولادت اور آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں. حالانکہ آپ کی ولادت پر اگر کسی کو خوشی ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر عمل کرے. فرمایا صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا سئل عن الاسمین, غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سئل عن صوم الاسنین, یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت, میں اس دن پیدا ہوا, میں اس دن پیدا ہوا اسی لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. اگر کوئی آقا سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پیر کے دن کے روزے کا عمل کرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت پر عمل کرے, نہ کہ یہ کہ پورے سال کے اندر ایک بار ماہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو جلوس اور جھنڈے اور تازیہ داری نکال کر یہ رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنا اور ثبوت پیش کرنا, یہ جہالت ہی ہو سکتی ہے, یہ عقیدت و محبت کا کوئی عنوان نہیں. الزام ہے کہ علماء دیوبند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے یا رسول اللہ کی ولادت کو نہیں مناتے. ولادت منانا کس کو کہتے ہیں؟ ولادت یہ کہ رسول پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا آپ کی ولادت کو زندہ رکھنا ہے. آپ کی تعلیمات کو بھلا دینا آپ کی ولادت کو بھلا دینا ہے. اور جو تصویر پیش کی جا رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت, یوم ولادت منانے کی, یہ صورت, یہ نقشہ اور یہ شکل غیروں سے لیا گیا ہے, کفار سے لیا گیا ہے. یہاں اس جماعت کے بڑے کہلانے والے لوگ جو صاحب اسٹیج لوگ ہیں وہ لوگ کیک کاٹ کر رسول اللہ کا جنم دن منا رہے ہیں, نام محمد رسول اللہ لکھ کر پھر اس کو کاٹ رہے ہیں, اور نام محمد پرچوں میں لکھ کر, تازے داری پر لکھ کر, گنبد خضرا کی شکل بنا کر گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, اور پھر وہی اسی گاڑی پر سوار ہے جہاں نام محمد نیچے تخت پر لکھا ہوا ہے, اور وہی کاغذ سے سجایا ہوا, پنیوں سے, ہرے کلروں سے سجا ہوا وہ تمام صورتحال جس میں نام محمد لکھا ہوا ہے, ان تمام کو نالیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ کی عظمت ہے. آؤ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح نامہ لکھوایا, کفار نے کہا اس بار عمرہ کرنے نہیں دیں گے, تو آپ نے صلح نامہ لکھوایا اور صلح نامے پر صحابہ نے لکھا
کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے یہ صلح نامہ ہے، یہ شرائط ہے. تو اس وقت کے صلح نامے کے اندر کفار کی طرف سے جو معاون اور خاصی بن کر کے آیا تھا اس کا نام سہیل تھا. اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی کیوں تھا، ہم آپ کو کعبے میں داخل ہونے دیتے، آپ تو صرف اس میں یہ لکھے محمد بن عبداللہ، بس آپ اس سے آگے کچھ نہ لکھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی لاؤ اس کو کاٹو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ سنیے اس کو. پہلے تو آپ نے جملہ فرمایا انا رسول اللہ وانا عبداللہ ابن ابی وانا محمد ابن عبداللہ، میں رسول بھی ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، اور دونوں باتیں تم جانتے ہو. اگر تم نہیں مانتے تو لاؤ علی اس کو کاٹو. تو حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے لکھا ہے لیکن میں کاٹ نہیں سکتا آپ کے نام کو جبکہ رسول اللہ کا حکم ہے. لیکن صحابی کا عقیدہ اور صحابی رسول کی محبت دیکھیے کہ ایک بار نام محمد جو لکھ دیا میں اس کو کاٹ نہیں سکتا، آپ یہ کام مجھ سے مت کرائیے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے کہا لاؤ، اور فرمایا کہاں لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں لکھا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس نام کو کاٹا ہے، اور آج کیک پر نام لکھ کر محمد رسول اللہ کا چھری سے کاٹ کر کھا رہے ہو. جہاں سنو حدیبیہ کی اس حدیث کو، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صاحب مشکات نے بھی لکھا. ذرا اس حدیث کو دیکھ کر کے ذرا اپنی عقل میں ذرا ماتم کر لو کہ رسول اللہ کی عظمت کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ کی عظمت آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی اور آپ کی حکم پر تابع ہو کر زندگی گزارنے کا نام رسول اللہ کی ولادت منانا ہے. الزام علماء دیوبند پر ہے، آج الحمدللہ وہ زمین پر علماء دیوبند کی جماعت نہ ہو، دین کہیں کسی خطے پر شریعت و سنت کے مطابق نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا. اور علماء دیوبند نے جس محاذ سے اور جس انداز میں کام کیا ہے اس نے 7 سمندر پار اس دنیا کو پیغام پہنچایا، رسول اللہ کے کلمے کو پہنچایا ہے، تبلیغ کے راستے سے پہنچایا ہے، کتابوں کے عنوان سے پہنچایا ہے، تحریروں کے راستے سے پہنچایا ہے، مدارس کے عنوان سے پہنچایا ہے. انگلینڈ آسٹریلیا میں علماء دیوبند کے سکوت موجود ہے، وہاں پر مدرسے قائم ہو رہے ہیں. 7 سمندر پار اللہ تعالیٰ نے اس جماعت سے کام لیا ہے. یہ تو وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ کی سنت ہے، مٹتے ہوئی سنتوں کو بچایا ہے. اگر ماتم کرنے کا نام رسول اللہ کی محبت کا ثبوت ہے تو یہ ماتم تمہیں مبارک ہو. ہمارے یہاں عبادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت نام ہے. اور نام محمد کی جو بے ادبی، جو بے حرمتی اس جماعت سے اس ماہ میں کی جاتی ہے، آپ دیکھیں دیے اور قوالیاں چلا کر کے اس گانے کی رسم پر یا اس کی میوزک پر ڈانس، ایسے افراد موجود ہیں. کیا اس کو کرانے والی اس جماعت کی تائید نہیں؟ اگر اس جماعت کی تائید نہیں تو پھر کیوں اس طرح سے یہ چیز پائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے باقاعدہ سبب پیش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے، جو کہ شریعت کے اندر لغو اور بیکار ہے، اس کا کوئی پنیہ حاصل نہیں ہے. یہی حال محرم کا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نام پر. یہی حال ربیع الاول کا ہے، اور یہی حال رجب کے مہینے کا ہے معراج کی محبت پر. یہی حال شب قدر کا ہے. یہ تمام صورتیں
شریعت کے اندر جو پیدا ہوئی ہے یہ بدعات اور خرافات کی شکل میں، یہ اس جماعت کی مہربانی ہے جسے بریلوی اور بدعت کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور ایمان والا بنا کر صحابہ کی عقیدت کے ساتھ احناف اور دیوبند کے منہج پر اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔